Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں ہم شب برات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو یہ عظیم الشان رات عطا فرمائی ہے اور یہ رمضان المبارک سے 2 ہفتے قبل آتی ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ بارش سے پہلے نسیم بہار ہوتی ہے، یعنی بارش نازل ہونی ہو تو اس سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس بات کی خوشخبری ہوتی ہے کہ رحمت کی بارش برسنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب برات کی شکل میں ایک ہوا کا پیارا اور ٹھنڈا جھونکا چلایا ہے جو اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کی صورت میں اللہ تعالی رحمت کی ایک وسیع بارش نازل فرمانے والا ہے۔ اس رات میں کیا کیا فضائل ہیں، اس بارے میں میرے سامنے میری ہی لکھی ہوئی تفسیر برہان القرآن، تفسیر برہان القرآن موجود ہے۔ میں اسی میں سے چند ایک نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سب تک تو تفسیر نہیں پہنچ سکتی ہے، تو اس رات کی برکتوں کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اگر یوں کیمرے کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے تو جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور آج یہ چونکہ میڈیا کا دور ہے تو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اس سے بھی مدد لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی برکتوں سے، بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہیں، پورا مہینہ اگر آپ نے روزے رکھے ہیں سوائے رمضان کے، تو وہ شعبان ہے۔ شعبان کے سوا آپ نے کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں گزارا کہ پورا مہینہ آپ نے روزوں میں گزارا ہو۔ کہتی ہے میں نے اس بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ پورا شعبان بھی سم ٹائمز روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اگلے شعبان تک کون مر جائے گا، کون دنیا میں آ جائے گا۔ موت و حیات کے فیصلے اگلے سال تک کے لیے اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو، اس لیے میں شعبان کے مہینے کو پورے کو روزہ رکھتا ہوں کہ اگر میری موت ہے شعبان کا مہینہ جو ہے اگر اس میں ہے تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ واضح فرمایا کہ پورا ماہ شعبان، پہلے آپ کے علم میں یہ بات شاید نہ تھی کہ شعبان کے کس لمحے میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، کس رات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس نے جینا ہے کس نے مرنا ہے۔ تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید وضاحت عطا فرمائی۔ اور پھر دوسری حدیث ہے جو راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے نصف کی جو رات ہوتی ہے، یعنی 14ویں کی رات، یعنی 14 اور 15 کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے، اس میں یوحی اللہ الی ملک الموت، اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے ملک الموت کی طرف، بقبض کل نفس یرید قبضها فی تلک السنۃ، کہ اگلی نصف شعبان تک، یعنی اگلی شب برات تک جس جس شخص نے فوت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے نام ملک الموت کو بتا دیتا ہے۔ تو گویا نصف شعبان کی رات میں ملک الموت کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ اگلے سال نصف شعبان تک کس کس نے فوت ہونا ہے، پورا جو رجسٹر ہے وہ اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھوں۔ جب آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ شعبان کی کس رات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، تو آپ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ فیصلے نصف شعبان میں ہوتے ہیں، تو پھر اس نصف شعبان کو شب بیداری کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، اس کی اہمیت آپ پر واضح ہو گئی ہے۔ اور آگے اس پر صاف حدیث بھی آ رہی ہے کہ حضور نے حکم فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کو، یعنی شب برات کی رات کو عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ اور ایک اور وضاحت کر دی ہے امام قرطبی نے اس جگہ پر کہ 2 آیتیں ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شب برات کے اندر ہر فیصلہ کیا جاتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسری طرف شب قدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ وہاں بھی کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے کیے جاتے ہیں، یہاں کہا گیا ہے کہ لیلۃ البرات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تو ان میں تطبیق کیا ہے؟ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں یوں تطبیق کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات سے لے کر لوح محفوظ کے تمام امور کے فیصلوں کا لکھا جانا جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے شروع کر دیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اس سے فراغت ہو جاتی ہے، یعنی تب ارزاق کا جو رجسٹر ہے وہ میکائیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جنگوں کی تفصیلیں جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہیں، اور مرنے والوں کا رجسٹر ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے یعنی یہ سلسلہ لیلۃ البرات سے شروع ہو کر لیلۃ القدر پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں راتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شب برات میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے درست ہیں؟ انہوں نے ان دونوں کے درمیان میں ایک جسٹیفیکیشن کر دی ہے، ایک تطبیق کر دی ہے کہ یہ سلسلہ لیلۃ البرات سے شروع ہوتا ہے اور لیلۃ القدر پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو دونوں کی اپنی اہمیت ہے، ایک سے آغاز ہو رہا ہے اور ایک پہ انتہا ہو رہی ہے۔ اور اس رات کی ایک فضیلت بہت بڑی جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب نصف شعبان کی رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں قیام کرو، شب بیداری کرو، اور اگلے دن اس کا روزہ رکھو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ آسمان دنیا کا مطلب ہے سب سے قریبی آسمان، سب سے نچلا آسمان جو زمین سے قریب تر ہے، اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوتا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کی خاص تجلیاں اترتی ہیں، اور پھر رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، غروب شمس سے ہی اعلان شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی آفتاب ڈوبتا ہے اللہ کی رحمت یہ آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ آج میں اس کی بخشش کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ،
ہے کوئی رزق کا متلاشی، کوئی رزق مجھ سے مانگنا چاہے تو آج کی رات میں رزق سے اس کی جھولی بھر دوں۔ یعنی آج لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے مالی مسائل ہیں، معاملات ہیں، لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاروبار میں پرابلم ہے، اور آج کل کرونا کا دور چل رہا ہے، لوگوں کی جابز ختم ہو گئی ہیں۔ تو اس طرح کی مصیبتیں اور مشکلیں لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر یہ آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے۔ پہلی کیا آواز تھی کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشش ادا کر دوں، اور پھر فرمایا الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق کے خزانے عطا کر دوں، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا بیماری میں، پریشانی میں، جو خاندانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان میں بسا اوقات ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے، اور عزیزوں رشتہ داروں میں مسائل ہوتے ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ فرمایا الا من مبتلا، ہے کوئی مبتلائے پریشانی، فاعافیہ، کہ میں اس کو عافیت عطا کر دوں، اور پھر فرمایا الا من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ یعنی آخری بات میں سارے مسائل آگے، کوئی بھی سوال مجھ سے آج کی رات کرو، فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں۔ فرمایا کہ یہ پکار اللہ کی رحمت کی آتی رہتی ہے تب تک کہ فجر طلوع ہو جائے، ساری رات اللہ کی رحمت یہ آوازیں دیتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الاقامہ، حدیث نمبر 388، یہ اس حدیث کا نمبر ہے۔ تو یہاں غور کا مقام ہے کہ اللہ کی رحمت آوازیں لگا رہی ہو اور بندہ بے خبر سویا ہوا ہو، اس کو فکر ہی نہ ہو، اس کو اس بات کی ضرورت ہی نہ ہو کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے، اور بندہ لمبی تان کے سویا ہوا ہے، نہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، بغیر نماز پڑھے وہ سو گیا ہے، اور نہ اس نے فجر اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ اتنی برکت والی رات کو اگر انسان اس طرح بے خبری میں اللہ کی نافرمانی میں گزارے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے۔ آج کی رات زیادہ سے زیادہ جاگنا چاہیے، یعنی شب برات کی رات کو زیادہ سے زیادہ جاگنا چاہیے۔ ساری زندگی سونے کے لیے پڑی ہوئی ہے جی، تو اگر آج کی رات تھوڑا سا جاگ لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے جاگنا ہمارے کام آ جائے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سویا رہے گا تو خاک کے سایہ تلے۔ شعر ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سویا رہے گا تو خاک کے سایہ تلے۔ بڑی لمبی رات آنے والی ہے، سونے والی۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر مومن کو جاگنے کی اور اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، یعنی وہ پوتے ہیں جناب صدیق اکبر کے اور بیٹے ہیں حضرت محمد کے، تو وہ روایت کرتے ہیں اپنے آبائے کرام سے، یعنی اپنے والد سے، وہ پھر آگے حضرت صدیق اکبر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے کہ پچھلی حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے نچلا جو آسمان ہے اس پر جلوہ فرما ہوتا ہے، یعنی اس کی رحمت ایک خاص جلوہ دکھاتی ہے، تو پھر وہ سب مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور حاسد کے۔ شرک کرنے والا تو ہے ہی، چونکہ کافر ہے، اس کے لیے تو بخشش ہی نہیں، اور پھر جو مسلمان ہے اور حسد کرنے والا ہے، حسد ہے اس کے دل میں کہ فلاں کے پاس اتنا مال کیوں آ گیا ہے، فلاں کو اتنا منصب کیوں مل گیا ہے۔ لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے جو پاکستانی معاشرہ کہہ لیں، بلکہ اکثر اسلامی معاشروں کے اندر یہ چیز ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جیلسی کرتے ہیں، ایک آنکھ بھاتی نہیں ہے کسی کی کامیابی، خود محنت کرتے نہیں، اور کسی کی کامیابی کو دیکھ کر وہ ان کو برداشت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ حاسد کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو آج کی رات کوشش کریں کہ توبہ کریں حسد سے، کہ کسی سے جل نہ چھوڑیں، سب کی خیر خواہی مانگیں، سب کے لیے بھلائی مانگیں، کسی کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی جھولی بھر دے گا۔ اور آج کی رات یعنی یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، میں وہ بھی بیان کرتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری تھی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میں نے رات کو دیکھا کہ آپ اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ مجھے ایک اس چیز نے پکڑا جو عورتوں کو پکڑتی، وہ چیز جو عورتوں کو پکڑتی ہے، کہ کہیں حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ یہ بات جو ہے میرے دل میں یہ آ گئی، ایک انسانی تقاضا ہوتا ہے، تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں محو دعا ہیں۔ مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ حدیث چونکہ ابن ماجہ میں ہے آگے، تو ابن ماجہ کی میں نے پوری شرح لکھی ہے عربی کے اندر، اس میں یہ حدیث آتی ہے، وہاں میں نے شرح کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو نکلی تھی کہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو وہ قبرستان کیوں چلی گئی؟ کہتی ہے میں نے آپ کو قبرستان میں پایا۔ تو قبرستان کہاں، اور جو حضور کے جو حجرات تھے، ساری ازواج پاک کے جو حجرے تھے وہ مسجد کے ساتھ ہی تھے، سب کے دروازے مسجد کے سین میں کھلتے تھے، آپ جس بھی زوجہ کے پاس ہوتے تھے وہاں سے اٹھ کر سیدھا دروازہ کھول کر آپ مسجد میں آ جاتے تھے۔ تو وہ وہاں کیوں چلی گئی؟ تو میرا وجدان، میرا ذہن یہ جواب دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے وہ راہ معطر ہو جاتا تھا، خوشبودار ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو بتا رہی تھی کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے گئے ہیں۔ تو وہ اس خوشبو کے پیچھے قبرستان میں پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے سمجھا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے زیادتی کریں گے، یعنی تمہیں چھوڑ کر تمہاری باری میں کسی اور کے پاس رسول پاک چلے جائیں گے؟ میں نے عرض کیا بس میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِي كَلْبٍ۔ فرمایا آج کی رات اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ فرمایا اتنی بخشش ہوتی ہے کہ بنو کلب کی بکریاں، وہ کہتے ہیں بنو کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ 1000 انہوں نے جو کتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو بکریاں کتنی ہوں گی پھر آپ اندازہ کریں، اور ان کے بال کتنے ہوں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت اتنی بھی ہو، اتنی تعداد میں ہو، تو آج کی رات ان کی بھی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس حدیث کو بہقی نے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میرے بستر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے، تو میں نکلی، میں نے دیکھا آپ قبرستان میں محو دعا ہے۔ میں واپس جلدی جلدی اپنے حجرے میں آ گئی، پیچھے پیچھے حضور بھی جلدی جلدی آ گئے۔ تو فرمان لگے عائشہ تیری سانس پھولی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کیوں کہیں سے تو بھاگ کر آئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں بس ایسے ہی آپ کے پیچھے نکلی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to